طرح جانتے بھی ہیں, اس بات کو اچھی طرح مانتے بھی ہیں کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے. بتاؤ کون سا انسان ایسا ہے جس کا یہ عقیدہ نہیں کہ وہ مرنا نہیں, ان سے مرنا نہیں ہے. ہر انسان مرنے پر عقیدہ رکھتا ہے. انسان الگ الگ فرقوں میں تو بٹ گیا, الگ الگ مذہبوں میں تو بٹ گیا, الگ الگ مکاتب فکر میں تو بٹ گیا, الگ الگ نظریات میں تو بٹ گیا, مگر ایک نظریہ کہ انسان کو مرنا ہے, اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے. ہر مذہب کا آدمی مرنے کی بات کرتا ہے کہ مرنا ضرور ہے, ہر مسلک کا آدمی کہتا ہے کہ مرنا ضرور ہے. میرے عزیز, جب مرنا ضرور ہے تو مرنے کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے, قبر کی تیاری کیا کی ہے؟ آپ اندازہ تو کریں میرے بھائی, اگر ایک انسان کو اپنے گاؤں سے ممبئی جانا ہے, 1000 کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہے, تو کتنے دن پہلے سے اس کی تیاری کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. سفر جتنا بڑا ہے اتنی زیادہ تیاری ہوتی ہے. 1000 کلومیٹر کا سفر ہے, کم سے کم انسان 4 دن پہلے 8 دن پہلے سے اس کی تیاری کرے گا. اللہ اکبر. اور اگر انسان کو اور دور جانا ہے, جدہ کا سفر کرنا ہے, مکہ المکرمہ کا سفر کرنا ہے, اگر قسمت نے یاوری کی اور مدینۃ الرسول کا سفر کرنا ہے, تو انسان مہینوں پہلے سے تیاری کرتا ہے. اللہ اکبر. اے انسان, تو دنیا کا سفر کرنے کے لیے اتنی تیاری کرتا ہے اور تجھے یقین ہے کہ ایک دن موت آنے والی ہے, موت اپنے شکنجے کے اندر سب کو جکڑنے والی ہے. موت کی تلوار تمہارے سروں پر بھی لٹک رہی ہے, میرے سر پر بھی لٹک رہی ہے, مالدار ہو یا غریب, مزدور ہو یا سیٹ, ایک دن موت سب کو آنا ہے. اور یاد رکھیں, مرنے کے بعد پھر وہ قبر کی تنگ اور تاریک وادی ہے. اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ قرآن کہتا ہے دنیا میں مال کھانے نہیں آئے, دنیا میں عیش کرنے نہیں آئے, دنیا میں عشرت قدے سجانے نہیں آئے, دنیا کے اندر ناچ گانے کرنے نہیں آئے, دنیا کے اندر عیاشی کرنے نہیں آئے, دنیا کے اندر آوارگی کرنے نہیں آئے. قرآن کہتا ہے دنیا میں کیوں آئے؟ تو قرآن یوں کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے تمہارا امتحان لیا ہے, تمہیں آزمایا ہے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے. ہزاروں کی تعداد میں میرے سامنے نوجوان موجود ہے. اے میری قوم کے جوانوں, بتاؤ, جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد, جوانی کے نشے میں چور ہو کر موت کو بھولنے والوں, دولت کے نشے میں چور ہو کر موت کو فراموش کرنے والوں, قبر کی تیاری کیا کی ہے؟ اللہ اکبر. دنیا میں نرم گدوں کے بغیر سکون کی نیند نہیں آتی, دنیا میں پنکھوں کے بغیر سکون کی نیند نہیں آتی, دنیا میں اے سی کے بغیر سکون اور چین کی نیند نہیں آتی. مجھے بتاؤ قبر میں کیا ہوگا؟ وہاں نہ کوئی پنکھا ہے, نہ وہاں کوئی اے سی ہے, نہ وہاں کوئی ٹھنڈک ہے. اللہ اکبر. وہاں کسی کو دولت کی بنیاد پر ٹھنڈی ہوا نہیں ملے گی, وہاں کسی کو ٹھنڈک, اللہ اکبر, اس کے خاندان کی بنیاد پر, قبیلے کی بنیاد پر, خطے کی بنیاد پر, اس کی ڈگریوں کی بنیاد پر اس کو ٹھنڈک نہیں ملے گی. وہاں تو عمل دیکھا جائے گا. اعمال اگر اچھے ہیں تو قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے, اور اگر عمل اچھا نہیں ہے تو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. قبر یوں تو دیکھنے میں ساری قبریں برابر برابر لگتی ہے, کتنا پرسکون لگتا ہے قبرستان. قبرستان کے سکون کو دیکھ کر لوگ اس کو شہر خاموشہ کہتے ہیں, مگر یاد رکھنا اوپر تو خاموشی طاری ہے, لیکن اندر اللہ اکبر. یا تو کسی کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے, یا تو کسی کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. میرے آقا اور آپ سب کے آخری نبی مصطفیٰ جان رحمت غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, ہمارے آخری نبی مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں, جب مومن کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ کر دیا جاتا ہے. لوگوں کو تو لگ رہا ہے کہ 2 گز زمین ہے, 2 گز زمین, لیکن اللہ اکبر وہ 2 گز زمین نہیں. اگر مرنے والا نیک ہے, مرنے والا مصطفیٰ جان رحمت کا وفادار ہے, مرنے والا اللہ اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرنے والا ہے, تا حد نگاہ قبر کشادہ کی جاتی ہے. اور پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مفہوم ہے, جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے تو کیسے دودھیا دودھیا روشنی آتی ہے, اس کی قبر کو ایسے ہی روشن کر دیا جاتا ہے, اس کی قبر کو ایسے ہی منور کر دیا جاتا ہے. اور کیوں نہ مومن کی قبر منور ہو, اس لیے کہ اس کی قبر میں
जलवा दिखाने के लिए आमिना के लाल तशरीफ लाते हैं और मेरे इमाम फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलआत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दीदारे मुस्तफा, गुलामाने मुस्तफा, अल-बकी कॉन्फ्रेंस, शहजादा गौसे आजम। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि इश्क वाला अगर कोई सच्चा आशिक रसूल हो, तवज्जो करना, सच्चा आशिक रसूल हो तो आशिक के लिए मौत से बड़ा खुशी का कोई दिन नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। आशिक रसूल के लिए मौत से बड़ा खुशी का कोई दिन नहीं हो सकता। लोग मुझे पागल दीवाना कह सकते हैं, ये मरने के लिए खुशी के दिन की बात करता है। तो मैंने कहा मैंने तो कैद आशिक की लगाई है, दुनियादार की नहीं लगाई, गुनहगार की नहीं लगाई, पापी की नहीं लगाई। तो कहा आशिक के लिए मौत का दिन सबसे बड़ा खुशी का दिन क्यों है? बल्कि मैं तो अपने दोस्तों को कहता हूं कि मदीने जाने की जितनी खुशी होती है उससे ज्यादा खुशी इंसान को मर जाने की होनी चाहिए, क्योंकि मदीने जाओ तो गुंबद खजरा नजर आता है और मोमिन मर जाए तो खजरा वाले का जलवा नजर आता। नारे तकबीर, कितना सस्ता सौदा है। मेरे इमाम कहते हैं जान दे दो वादे दीदार पर नक़द अपना दाम हो ही जाएगा। नारे तकबीर, जब हुजूर का दीदार, जब आका का दीदार नसीब हो, सरकार का जलवा नसीब हो तो कितनी शान का वो दिन होगा। और फिर उसकी कब्र में अंधेरा कैसा, उसकी कब्र में तारीकी कैसी कि जिसकी कब्र को अल्लाह के हबीब मुनव्वर फरमा दे, मेरे आका रोशन फरमा दे। अल्लाह अल्लाह, ये तो एक रुख हुआ, अल्लाह अकबर। और फिर मेरे आका और हम सब की आका मौला खातिमुन नबीयीन गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह अकबर, मोमिन की कब्र को जन्नत की खिड़की मोमिन की कब्र में खोल दी जाती है और ठंडी ठंडी जन्नत की हवाएं आती है। ये मोमिन की कब्र की शान है। लेकिन आइए दूसरा रुख भी सुन लें, इसलिए कि अल्लाह अकबर, मोमिन कहलाने वाले तो सब हैं लेकिन मोमिन बन जाने वाले कितने हैं? अल्लाह अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, ये जितनी कब्र की बात की गई है ये उन मोमिनीन की बात है। हाँ, उन्हीं मोमिनीन की बात है जो मेरे आका की आंखों की ठंडक, नमाज को कभी तर्क नहीं करते। ये उन मोमिनीन की बात है जो अपनी आंखों का मिसयूज नहीं करते। ये उन मोमिनीन की बात है जिन्होंने कुरान को तर्क नहीं किया। ये उन मोमिनीन की बात है जो लोगों की गीबत नहीं किया करते, जो लोगों की चुगलियां नहीं खाया करते, जो पेशाब के छींटों से बचा करते हैं, जो नाप तौल में कमी नहीं किया करते, जो लोगों के हुकूक अदा किया करते हैं, जो लोगों की हक तलफी नहीं किया करते, जो माँ बाप के हुकूक को अदा करने की कोशिश करते हैं, जो अपनी बीवियों पे जुल्म नहीं किया करते, उन मोमिनों की कब्र ये है। लेकिन जिन लोगों ने दुनिया के अंदर जराइम किए, जिन्होंने दुनिया में पाप किए, अब आइए थोड़ा उनकी कब्र का जायजा भी ले लेते हैं। आपको और हमें देखना होगा। याद रखना, आपने जो है वो कॉन्फ्रेंस रखी, जलसा किया, हमें बुलाया। अगर मैं आपको धोखा दे करके चला जाऊंगा आप तो वाह वाह करके चले जाएंगे, लेकिन अल्लाह की अदालत में मुझे भी तो खड़े रहना है। इसलिए मैंने आपको सच्ची सच्ची बात बताना है। आपको बुरा लगे तो माफ करना, लेकिन सच्ची सच्ची बात वो मैंने पढ़ दिया इब्तिदा में। मोमिन की, सच्चे मोमिन की, आशिक रसूल की कब्र क्या है। लेकिन अब आइए जरा अल्लाह अल्लाह हम अपने अहवाल का जायजा भी तो लें। अल्लाह अकबर। अब आइए मेरे और आप सबकी आका मौला खातिमुन नबीयीन कायदुल मुरसलीन गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब कोई बेनमाजी मरता है, अल्लाह अकबर, जब किसी बेनमाजी को मौत आती है, अब जरा दिल के कानों से सुनना, ये मेरे दिल का दुखड़ा, ये मेरे दिल का दर्द है जो आपके दरवाजे दिल पर पहुंचाना चाहता हूं। ऐ मेरी कौम के जवानों, हम तो अपनी दुनिया को संवारने के लिए रातों दिन मेहनत कर रहे हैं, रातों दिन कोशिशें कर रहे हैं। दुनिया को संवारने के लिए कोई दिल्ली तक नौकरी करने जा रहा है, दुनिया को संवारने के लिए कोई लखनऊ तक नौकरी करने जा रहा है, दुनिया को संवारने के लिए कोई सऊदी तक नौकरी करने जा रहा है, दुनिया को संवारने के लिए 25-25 साल स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों की खाक छान कर अपनी दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दुनिया को संवारने की कोशिश करने वालों, दुनिया के अंदर तो फुटपाथ पर भी जिंदगी गुजर जाती
جاتی ہے، اپنی قبر اور اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری کیا، اپنی آخرت کے لیے کیا فکر کیا؟ دل کے کانوں سے اپنے نبی کا فرمان سنو، فرمان میرے آقا کا ہے، میں تو ان کی نوکری کر رہا ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا خاتم النبیین غیب دہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بے نمازی دنیا سے جاتا ہے، جب کسی بے نمازی کو موت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں سب سے زیادہ تکلیف موت کے وقت اگر کسی کو ہوتی ہے تو بے نمازی کو ہوتی ہے، سب سے وقت زیادہ درد اگر کسی کو مرتے وقت ہوتا ہے تو بے نمازی کو ہوتا ہے۔ یہاں تک میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر بے نمازی کو جس وقت موت آتی ہے تو اس کو اتنی پیاس مسلط کی جاتی ہے، اس پر اتنی پیاس کی شدت ڈال دی جاتی ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی اس کے منہ میں انڈیل دیا جائے تو بھی دنیا کی کوئی طاقت اس کی پیاس کو نہیں بجھا سکتی۔ تھوڑا غور کرنا، اللہ اکبر، نماز کے وقت میں کرکٹ دیکھنے والوں، نماز کے وقت میں کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے والوں، نماز کے وقت میں دوستوں کی صحبت میں بیٹھ کر گپ شپ کرنے والوں، نماز کے وقت میں بال بچوں کے ساتھ ٹائم پاس کرنے والوں، نماز کے وقت میں کھیل کود میں وقت گزارنے والوں، آؤ ذرا دیکھو میرے بھائی جو موت تمہیں بھی آنی ہے، موت ہمیں بھی آنی ہے، اللہ ہمارے حال پر رحم کرے۔ یہ کسی مولوی صاحب کا قول نہیں کہ آپ ہنس کر کے اڑا دیں، یہ کسی خطیب کی خطابت کی جولانیاں نہیں ہے کہ معاذ اللہ آپ اس کو مبالغہ سے تعبیر کریں، یہ اس نبی کا فرمان ہے جس کی زبان پر خدا کا کلام جاری ہوتا ہے، جس نے اپنی مرضی سے کبھی زبان نہیں کھولی بلکہ وہ زبان بھی کھولتے ہیں تو خدا کے حکم سے کھولتے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو تو صحیح، موت کی شدت اور وہ بھی بے نمازی کو۔ میرے تمہارے سچے نبی فرماتے ہیں جب بے نمازی کو موت آتی ہے تو اس پر اتنی پیاس مسلط کی جاتی ہے کہ 7 سمندروں کا پانی بھی اگر اس کے منہ میں انڈیل دیا جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی پیاس کو بجھا نہیں سکتی۔ پیاس لگی ہے 7 سمندروں کی اور رشتہ دار اس کو قطرہ قطرہ پلا رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ سوچو کہ جب پیاس زیادہ لگتی ہے اور کوئی تھوڑا سا پانی پلا کر روک دے تو پیاس بجھتی نہیں بلکہ پیاس اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ہائے وہ موت کی سختی کیسی، وہ موت کی تکلیف کیسی، اور پھر وہ بھی بے نمازی کو فرمایا کہ 7 سمندروں کا پانی بھی اس کی پیاس کو نہیں بجھا سکتا۔ اور جب اس کی روح نکالی جاتی ہے، روح کیسے نکلتی ہے بے نمازی کی روح؟ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرماتے ہیں اگر کسی ریشم کے کپڑے کو کانٹوں میں الجھا کر اس کپڑے کو کھینچا جائے تو اس کپڑے کی پوزیشن، ریشمی کپڑے میں کانٹے چبا کر کے کپڑے کو کھینچا جائے تو اس ریشمی کپڑے کا جیسے اس کے تار تار نہیں بکھر جائیں گے، اسی تیزی کے ساتھ بے نمازی کی روح کھینچی جاتی ہے، اس کی روح نکالی جاتی ہے۔ اور اسی پہ بس نہیں، یہ موت کی تکلیف ہی کچھ کم نہ تھی بے نمازی کے لیے، موت کا درد ہی کچھ کم نہ تھا بے نمازی کے لیے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، بے نمازی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے آپ اس سے اندازہ خود لگانے، سب عقل مند و دانشور لوگ ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے تفسیر میں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مردے زندہ کرنے کا معجزے سے نوازا، آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو ایک دن آپ کو اپنی امی کی یاد آئی اور امی سے کہا، امی، ماں کی یاد آئی جو دنیا سے چلی گئی تھی، تو اپنی ماں کی قبر پر گئے اور امی سے کہا، امی کہ میں چاہتا ہوں کہ تم کو دوبارہ زندہ کروں اور تمہیں دنیا میں دیکھوں، تو اجازت ہے کہ میں تمہیں زندہ کروں؟ تو قبر سے آواز آئی، عیسیٰ جب آپ مجھے زندہ کر کے دنیا میں لائیں گے تو پھر مرنا پڑے گا، پھر موت کی لذت کو چکھنا پڑے گا، پھر موت کا مزہ اٹھانا پڑے گا۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا ہاں، اگر زندہ کیے جاؤ گی تو پھر موت کا مزہ بھی چکھنا پڑے گا۔ تو حضرت مریم جیسی نیک خاتون نے کہا، عیسیٰ رہنے دو، اب میں دنیا میں آنا نہیں چاہتی، کیونکہ پہلی مرتبہ مرتے وقت جو تکلیف ہوئی تھی میں اسی کو اب دوبارہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ اللہ، جس کی منقبت قرآن پڑھے ان نیک لوگوں کو موت کے وقت اتنی تکلیف کہ وہ دوبارہ دنیا میں آنا نہ چاہیں۔ آپ غور کریں، یہ نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ تواصر اٹھا کر کے دیکھیں۔
نیک لوگوں کی موت کے وقت یہ تکلیف ہے، نیک. تو جب بے نمازی جیسا پاپی مرے گا تو تکلیف کیا ہوگی؟ اللہ، اس وقت تکلیف کا عالم کیا. بلکہ جس کی خاطر کائنات بنی، کائنات، اس رسول اعظم نے اللہ سے عرض کی مولا موت کے وقت کی تکلیف کیسی ہوتی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے وہ تکلیف بتا. تو اللہ نے اپنے محبوب کے طلب کرنے پہ وہ تکلیف جب محبوب پر ڈالی، موت کے وقت کی تکلیف، تو ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کو اتنا بخار طاری ہوا کہ ہم لوگ چادر گیلی کر کر کے رسول اللہ کے بدن پہ ڈالتے تھے اور وہ تھوڑی ہی دیر میں سوکھ جاتی تھی، اور اللہ کے رسول کٹورے میں پانی رکھ کر کے اپنے ہاتھوں کو اس ٹھنڈے پانی میں بھگو کر چہرے پہ مل کر کہتے تھے موت کی تکلیف بڑی سخت ہے، موت کی تکلیف بڑی سخت ہے، موت کی تکلیف بڑی سخت. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سید الابرار، جانے کائنات، روح کائنات، حالانکہ حضور علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ ہونی تھی، لیکن حضور علیہ السلام نے خود طلب کیا کہ میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا تکلیف ہے، بتاؤ تو صحیح. نیک پرہیزگاروں کی تکلیف کا یہ عالم ہے. تو جو لوگ زنا کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں، اللہ، جو لوگ پکچر کے پوسٹر دیکھتے ہیں، جو لوگ نرم نرم گدوں پر لیٹ کر اپنے موبائل کے اندر زنا کی فلمیں دیکھتے ہیں، جو لوگ گندی پکچروں میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں، جو لوگ اپنی جوانی کو گناہوں کے لیے وقف کر چکے ہیں، جب انہیں موت آئے گی تو اس موت کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا. اسی پہ بس نہیں، اگر اسی پہ میں بات کروں تو ایک طویل وقت چاہیے، لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے. لیکن پھر اس کے بعد میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب اس بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر میں، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، اصل میرا عنوان عذاب قبر ہی ہے، اب یہاں سے میری گفتگو شروع ہوتی ہے. عذاب قبر، جس میں آپ کو، ہم سب کو اس قبر میں جانا ہے. میرے اور آپ کے آقا سچے نبی فرماتے ہیں جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو چاروں طرف سے قبر اس کو دباتی ہے. اس میں کوئی بستر نہیں، کوئی راحت نہیں، کوئی ٹھنڈک نہیں، کوئی آرام، اندھیرا ہی اندھیرا، اندھیرا ہی اندھیرا. ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا، دوسرے ہاتھ کو پہلا ہاتھ سجائی نہیں دیتا. دوست چھوڑ کر منو مٹی کے نیچے دبا کر کے جا رہے ہوتے ہیں، باپ چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے، بھائی چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں، سب چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ بے وفا دنیا سے دل لگایا، سب کو وقت دیا، رب کو وقت نہیں دیا. ذرا غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح. میرے اور تمہارے سچے نبی فرماتے ہیں اللہ اکبر، وہ قبر جس میں نیچے مٹی، اوپر مٹی، دائیں مٹی، آگے مٹی، بائیں مٹی، نیچے مٹی، اوپر مٹی، مٹی مٹی، نہ تکیہ نہ بستر، کچھ نہیں. اور آقا فرماتے ہیں چاروں طرف سے قبر اس کو دباتی ہے، اور جب قبر اس کو دباتی ہے تو حضور علیہ السلام نے اپنے پیارے پیارے گورے گورے خوبصورت ہاتھ اس طرح اٹھائے. ہمارے گنہگار ہاتھ ان کے ہاتھوں کی طرح نہیں، لیکن میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے اور اٹھا کر کے صحابہ کو بتایا اے میرے صحابہ دیکھو جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس گئی، جب بے نمازی کو اس کی قبر دباتی ہے تو دونوں طرف کی پسلیاں آپس میں ایسے اندر کو گھس جاتی ہے. اللہ اکبر. بتاؤ نا میرے بھائیوں، آخر کیوں 10 منٹ ہم نماز کے لیے نہیں نکالتے؟ کتنی آسانی سے کہتے ہیں، کتنی سادگی سے کہتے ہیں مولانا نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا. 10 منٹ کا ٹائم نہ نکال کر اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو، اپنی آخرت کو برباد نہ کرو. اور اگر آپ یہ سوچتے ہو نا میرے بھائی